چیپٹر 12 ہے دی ڈیتھ آف مائی برادر۔ اس میں مس بے نظیر اپنے سب سے چھوٹے بھائی شاہ نواز کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ وہ ان چاروں بہن بھائیوں میں سے وہ اکیلے تھے جو ہارورڈ نہیں گئے، بلکہ سوئٹزرلینڈ میں کسی امریکن کالج میں گئے تھے، اور وہاں ہی فیل ان لو ود اے ٹرکش گرل۔ اور کہتی ہیں کہ سب بہن بھائیوں میں سے وہ برائٹسٹ تھے شاہ نواز، اور انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنی پہلی پریس کانفرنس کو ایڈریس کیا تھا۔ اور بتاتی ہیں کہ ان کے بھائی میر کے ساتھ کافی زیادہ اس بارے میں بحث ہوتی تھی، کیونکہ ان کی جنرل ضیاء کو ان سیٹ کرنے کے بارے میں اپروچز دونوں کی ڈیفرنٹ تھیں۔ اور میر کا کہنا تھا کہ جنرل ضیاء نے پاکستان کو ایک عام ٹیرر کی اسٹیٹ میں مبتلا کر دیا ہے، اور اونلی وائلنس کین آنسر وائلنس۔ لیکن مس بے نظیر کا کہنا تھا کہ وائلنس اونلی بریڈس وائلنس۔ دیٹ کائنڈ آف اسٹرگل کین ناٹ ڈیلیور اینی تھنگ لاسٹنگ ٹو دا پیپل۔ اینی پرماننٹ چینج مسٹ کم پیسفلی اینڈ پولیٹیکلی تھرو elections backed by the mandate of the people. Elections? What elections? General Zia will never give up. He will have to be forced out by armed struggle, Mir countered. The army will always have more arms than any guerrilla forces, I argued. The state's capability will always be greater than any group of dissidents. Armed struggle is not only impractical but counterproductive. لیکن شاہ نواز اس قسم کی بحثیں پسند نہیں کرتے تھے، اور بتاتی ہیں کہ کابل میں شاہ نواز کی یہ جاب تھی کہ وہ الذوالفقار فورسز میں موجود والنٹیئرز کو ٹرین کرتے تھے، اور چوائس سے نہیں بلکہ سرکمسٹانسز نے ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ الذوالفقار کے ڈینجرس زون میں داخل ہو جائیں۔ شاہ نواز کی ٹرکش گرل سے انگیجمنٹ ہو چکی تھی، لیکن وہ بھی الذوالفقار میں انوالومنٹ کی وجہ سے ٹوٹ گئی، اور اس کے علاوہ وہ بزنس کرنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں کر سکے۔ اور وہ میر اور مس بے نظیر کو کہا کرتے تھے، "You and Mir can do the politics. I will make the money for the family," he had said during one of our get-togethers. He was also interested in intelligence systems and read extensively on the subject. When you and Mir are back in Pakistan involved in politics, just remember you have a little brother who can help you if you give him a high post in intelligence, he told us. Leaders cannot be accessible to all segments of society, no matter how much they might want to be. Modern societies are too large and complex. You will need someone you can depend on to tell you what the trends are, what the moods are, what's happening at the grassroots. So both of you remember, when the time comes, I am here. شاہ نواز نے ایک دفعہ مس بے نظیر کو بتایا کہ وہ اپنی وائف ریحانہ، جن سے انہوں نے افغانستان میں شادی کی تھی، ان کو ڈیورس دینا چاہ رہے ہیں، لیکن مس بے نظیر کے سمجھانے پر انہوں نے ڈیورس نہیں دی۔ پھر ایک دن شاہ نواز نے اپنے لیے بلٹ پروف جیکٹ خریدی، اور مس بے نظیر کو بتایا کہ ان کو انفارمیشن ملی ہے کہ جنرل ضیاء ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن ان سب فیملی ممبرز نے فرینچ بیچ پر اکٹھے ہو کر پکنک منائی، اور نیکسٹ ڈے کا پلان کرنے کے بعد سب اپنے اپنے فلیٹس کو چلے گئے۔ اور نیکسٹ ڈے 1 بجے مس بے نظیر کی سسٹر صنم نے آ کر بتایا کہ شاہ نواز نے شاید کوئی پلس لے لی ہیں، اور ابھی یہ لوگ ہاسپٹلس میں ایمبولینس کے لیے کال کر ہی رہے تھے کہ ان کے بھائی میر نے آ کر بتایا کہ شاہ نواز کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شاہ نواز کی بیوی نے کہا کہ انہوں نے پوائزن لیا تھا، اور پولیس نے کہا کہ یہ ہارٹ اٹیک فیل ہوتا ہے۔ فرینچ اتھارٹیز نے شاہ نواز کی باڈی کو ہفتوں تک اپنے پاس رکھا، اور ان کے ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ ہوتے رہے، اور ان کی فیملی کے لیے یہ چیز کافی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مس بے نظیر نے شاہ نواز کو پاکستان لا کر دفن کرنے کا فیصلہ کیا، اور 21 اگست 1985 کو شاہ نواز کی باڈی پاکستان لائیں، اور گورنمنٹ نے ان کو لاڑکانہ میں دفن کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کو 70 کلفٹن لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن المرتضیٰ لے کر جا سکتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ گورنمنٹ نے لوگوں کا ہجوم کم کرنے کے لیے بہت سے PPP لیڈرز کو ہاؤس اریسٹ میں ڈیٹین کر دیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ مارشل لا دسمبر میں ختم کر دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کی توجہ دوسری طرف چلی جائے۔ لیکن اس کے باوجود جب مس بے نظیر شاہ نواز کو پاکستان لائیں تو تقریباً 1 ملین لوگ موجود تھے، اور مس بے نظیر نے ان کی قبر اپنے فادر کی قبر سے تھوڑا سا ہٹ کر بنوائی، تاکہ بعد میں
وہاں موزلیم بنوایا جا سکے اور اتنی اسپیس ہو کہ وہ بن سکے۔ اور کچھ دنوں بعد 27 اگست کو مس بے نظیر کو 90 ڈیز کا ڈیٹینشن آرڈر مل گیا۔ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جنرل ضیاء یہ کہہ چکے تھے کہ اگر مس بے نظیر پاکستان آئیں گی تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن لوگوں کے اتنے بڑے ہجوم کو دیکھ کر گورنمنٹ حواس باختہ ہو گئی۔ ان کی ڈیٹینشن پر واشنگٹن میں ریگن ایڈمنسٹریشن نے کہا، پاکستان ہیز ٹیکن انکریجنگ اسٹیپس ٹوورڈز دا ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ. Putting Miss Benazir under house arrest would appear to be inconsistent with this process. اور برٹش پارلیمنٹیرینس نے بھی جنرل ضیاء سے مس بے نظیر کے لیے کانٹیکٹ کیا، لیکن اس کے باوجود مس بے نظیر لاک اپ میں رہیں اور ان کا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ 22 اکتوبر کو کہتی ہیں کہ بی بی سی رپورٹ سن رہی تھی تو ان کو معلوم ہوا کہ شاہ نواز کی وائف ریحانہ کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، اور پھر 3 نومبر کو مس بے نظیر کو ریلیز کر دیا گیا تاکہ یہ شاہ نواز کی ڈیتھ کے بارے میں جا کر انکوائر کر سکیں۔ اور پھر ان کے بھائی میر نے بھی اپنی وائف فوزیہ جو کہ ریحانہ کی سسٹر تھیں ان کو ڈیورس دے دی۔ شاہ نواز اور ریحانہ کی بیٹی سسی کے بارے میں بتاتی ہیں، ریحانہ had sent Sasi to California to stay with her grandparents. Who knows where she is now or how she is. I get a physical pain in my heart when I think of her. If only we could be assured that she is all right, that she is healthy, that she is happy. But we are told nothing. In the meantime, I cling to the dream that someday Sasi will come to us. Like her namesake, she will cross the deserts and the mountains to find the family who loves her. We will wait for her always. 13 چیپٹر ہے ریٹرن ٹو لاہور اینڈ دا اگست 1986 میسیکر۔ اس میں بتاتی ہیں کہ مس بے نظیر یورپ میں تھیں جب انہوں نے سنا کہ مارشل لا ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ 30 دسمبر 1985 کو ہوا۔ اب مس بے نظیر کے پاکستان جانے کے لیے یہ ٹائمنگ پرفیکٹ تھی، کیونکہ گورنمنٹ جو فریڈم کے کلیم کر رہی تھی، یہ لوگ اس کو ٹیسٹ کر سکتے تھے کہ اگر جنرل ضیاء نے ان کو ریٹرن پہ اریسٹ کر لیا تو ان کے جو کلیمز ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گے، اور اگر انہیں اریسٹ نہ کیا گیا تو یہ فریلی اپنا پولیٹیکل ورک کر سکیں گی پاکستان میں۔ اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی بھی یہ ٹائمنگ پرفیکٹ تھی، کیونکہ 2 ڈکٹیٹرز ریسنٹلی ان کا فال ڈاؤن ہوا تھا، ایک فرڈینینڈ مارکوس فلپائنس میں اور پاپا ڈاک ڈویلیئر کا ہیٹی میں، اور کہتی ہیں کہ اب 3rd کی ٹائمنگ تھی کہ اس کا بھی فال ڈاؤن ہو جائے۔ محمد خان جنیجو جو کہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مس بے نظیر پاکستان آئیں گی تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ بھی کنفرم نہیں تھا۔ تو مس بے نظیر واشنگٹن گئیں تو انہوں نے سینیٹر پیلس، سینیٹر کینیڈی اور کانگریس مین اسٹیفن سولرز کے ساتھ میٹنگ کی، اور یہ سب لوگ ان کے لیے کافی سپورٹیو تھے کہ وہ پاکستان جائیں اور فری الیکشنز ہوں، اور انہوں نے پرامس کیا کہ وہ پاکستان جائیں گی تو وہ ان کی سچویشن کو کلوزلی فالو کریں گے۔ اور مارک سیگل جو کہ ایک پولیٹیکل کنسلٹنٹ تھے، وہ بھی ان کے لیے کافی ہیلپ فل تھے۔ انہوں نے کافی انفلوئنشل پیپل کو یہ ریکویسٹ کی کہ وہ پاکستانی آفیشلز کو لکھیں کہ اگر مس بے نظیر کو مسٹریٹ کیا گیا تو کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ مارک نے مس بے نظیر کو ایک بلیٹ پروف ویسٹ بھی لے کر دی۔ We will go with you, several correspondents said to me. The foreign press are the best insurance. I thanked them, trying not to remind myself that opposition leader Benigno Aquino had also been accompanied back to the Philippines by the press when he was shot to death at the airport before he even set foot on Filipino soil. Someone had slipped a note under my door at the Barbican which read, "Remember Aquino." 10 اپریل 1986 کو مس بے نظیر پاکستان واپس آ گئیں، اور انہوں نے ایئرپورٹ سے مینار پاکستان اقبال پارک جانا تھا، اور جو کہ عام طور پر 15 منٹ کا سفر ہے، لیکن ان کی گاڑی کے آگے اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کو 10 گھنٹے لگے، اور مس بے نظیر پورے 10 گھنٹے اپنے ٹرک کے ٹاپ پر کھڑی رہیں جب یہ مینار پاکستان کی طرف جا رہے تھے۔
پھر 12 اپریل کو انہیں لاہور سے گجرانوالہ جانا تھا اور 5 PM پہ وہاں پہنچنا تھا، لیکن لوگوں نے ان کے ٹرک کو اس طرح گھیرا ہوا تھا کہ یہ نیکسٹ ڈے 5 AM کو وہاں پہنچیں، اور پھر گجرانوالہ سے فیصل آباد جانے کے لیے ان کو 16 گھنٹے لگے، اور یہ دوبارہ سے ہاف ڈے لیٹ تھیں پبلک میٹنگ کے لیے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر محمد خان جنیجو نے اناؤنس کیا کہ 14 اگست کو گورنمنٹ کی آفیشیل مسلم لیگ پارٹی مینار پاکستان کے پاس ایک ریلی ہولڈ کرے گی۔ یہ سن کر PPP نے بھی یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ بھی لاہور میں ایک ریلی ہولڈ کریں گے، لیکن اس کے بعد مسٹر جنیجو نے کہا کہ مسلم لیگ اور اپوزیشن پارٹیز کے سپورٹرز کے درمیان کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پبلک میٹنگ کو کینسل کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپوزیشن پارٹیز سے بھی یہ اپیل کی کہ وہ اپنی پبلک میٹنگز کو کینسل کر دیں، لیکن کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر ایشو نہیں کیا گیا تھا کہ پبلک میٹنگز کو بین کیا جائے۔ اب مس بینظیر کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اپنی 14 اگست والی پبلک میٹنگ کینسل کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کو جیت چکے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ سوچ کر اپنی پبلک میٹنگ کینسل کر دی کہ ان کے کراؤڈز بڑے ہوں گے، لیکن MRD کے لیڈرز کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی پبلک میٹنگ کینسل نہیں کرنی۔ پھر مس بینظیر کو پتہ چلا کہ یہ بات ہر طرف پھیلا دی گئی ہے کہ 14 اگست کو کراچی میں جو MRD کی پبلک میٹنگ ہے اس کو مس بینظیر اٹینڈ کریں گی، اور BBC نے بھی 3 بار اس بات کو اناؤنس کیا، تو مس بینظیر کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ اس میٹنگ کو اٹینڈ نہ کر سکیں۔ پھر جب مس بینظیر وہاں گئیں تو پولیس نے ٹیئر گیس فائر کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے سالٹ اور لیمنز اپنی زبانوں پر رکھے اور ویٹ ٹاولز کے ساتھ اپنے فیسز کو کور کیا تاکہ ٹیئر گیس ان پہ اثر نہ کر سکے۔ پھر مس بینظیر نے اپنی گاڑی چھوڑ کر ایک ٹیکسی لے لی اور اپنی فرینڈ سمیہ کے ساتھ اپنا دوپٹہ چینج کر لیا تاکہ پولیس ان کو بینظیر سمجھ کر ان کی گاڑی کو چیز کریں۔ اب مس بینظیر کو ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، تو انہیں سب سے بہتر جگہ 70 کلفٹن محسوس ہوئی، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں وہاں سے اریسٹ کر لیا جائے گا، لیکن یہ ٹیکسی پر وہاں پہنچیں، اور یہ پریس کانفرنس کے درمیان میں تھیں کہ ان کو میسج ملا کہ پولیس ان کے 30 ڈے ڈیٹینشن آرڈر کے ساتھ آ چکی ہے۔ اب مس بینظیر کو لانڈھی بورسٹل جیل میں رکھا گیا، کیونکہ پولیس نے اتنے زیادہ پولیٹیکل پریزنرز کو اریسٹ کیا تھا کہ کراچی سینٹرل جیل میں ان کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور ان کی ڈیٹینشن کے خلاف بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور پولیس اسٹیشنز، ریلوے اسٹیشنز اور گورنمنٹ آفیسز کو جلا دیا گیا سندھ میں، اور بہت سے PPP سپورٹرز نے لیاری میں ایک ہفتے تک پولیس کا ٹیئر گیس اور گنز کا مقابلہ کیا، اور یہاں پر 30 سے زیادہ لوگ فوت ہوئے، اور انٹرنیشنلی انگلینڈ اور جرمنی کی طرف سے مس بینظیر کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں سینیٹر کینیڈی اور سینیٹر پیل اور کانگریس مین سولرز نے مس بینظیر کے لیے آواز اٹھائی، لیکن ریگن ایڈمنسٹریشن جنرل ضیاء اور ان کا جو پرائم منسٹر تھا جنیجو اس کے ساتھ ہی رہی۔ 10 سپٹمبر کو سندھ ہائی کورٹ میں مس بینظیر کے کیس کی ہیئرنگ ہوئی اور ان کو فری کر دیا گیا، کیونکہ انڈیپینڈنس ڈے ریلی لیگل تھی اور انہوں نے کوئی لا نہیں توڑا تھا۔ چیپٹر 14 ہے میریڈ فرام مائی فادرز ہاؤس۔ کہتی ہیں an arranged marriage was the price in personal choice I had to pay for the political path my life had taken. My high profile in Pakistan precluded the possibility of my meeting a man in the normal course of events, getting to know him and then getting married. Even the most discreet relationship would have fueled the gossip and rumor that already circulated around my every move. جولائی 1985 کو مس بینظیر کی مدر اور ان کی آنٹی منہ نے انہیں زرداری فیملی کی طرف سے ایک پرپوزل کا بارے میں بتایا، اور ان کی آنٹی منہ نے ان کے بیٹے آصف کے بارے میں کافی ریسرچ کر چکی تھیں، مثلاً ان کی اکیڈمک کوالیفیکیشنز جو کہ پیٹیرو کریڈٹ کالج، دا لنڈن سینٹر آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹڈیز میں تھیں، اور ان کا پروفیشن ایگریکلچر اور فیملی کنسٹرکشن بزنس تھا، اور ان کی ہابیز سوئمنگ، اسکویش اور ان کی اپنی پولو ٹیم دی زرداری 4 تھا۔
لیکن ود ان اے منتھ ان کے بھائی شاہ نواز کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنی فیملی کو کہہ دیا کہ یہ تقریباً 1 سال تک اپنی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ لیکن مس بے نظیر کو بتائے بغیر نومبر 1986 کو ایک ڈنر پارٹی میں ان کی آنٹی نے آصف زرداری کو انوائٹ کر لیا، اور جب ڈنر پارٹی میں تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو انہوں نے آصف زرداری کو مس بے نظیر سے انٹروڈیوس کروایا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کا نام سنا تو میرے مائنڈ میں بالکل بھی نہیں آیا کہ یہ وہی آصف ہیں، اور یہ بہت جلد ہی ایک ان کی بحث بھی ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آصف زرداری کی اسٹیپ مدر نے مس بے نظیر سے ملنے کی ریکویسٹ کی، تو انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اپنے سارے ایشوز ان کے ساتھ ڈسکس کیے، مثلاً یہ کہ یہ اپنے سسرال والے گھر میں نہیں رہیں گی بلکہ اپنا الگ گھر لیں گی تاکہ یہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے ان کی سب باتوں کو قبول کیا، اور پھر 22 جولائی 1987 کو لنڈن میں آصف زرداری ان کے گھر گئے، اور اس کے 7 دن بعد مس بے نظیر اور آصف زرداری کی انگیجمنٹ ہو گئی۔ اپنی شادی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ انہوں نے ریسیپشن سرمنی کاکری گراؤنڈ جو کہ لیاری کا ایک لارج سپورٹس فیلڈ ہے اس میں رکھی، اور یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں ان کے فادر نے ان پریویلیج لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور 14 اگست 1986 کو اسی گراؤنڈ میں پولیس نے لوگوں کو ٹیئر گیس کیا تھا۔ اپنے اور آصف زرداری کے بارے میں کہتی ہیں "We didn't really love each other yet, though my mother assured me that love would come later. Instead, there was a mental commitment between us, a realization that we were accepting each other as husband and wife totally and for always. In a way, I realized that bond was stronger than love. Though I certainly did not and do not want to be seen as an advocate of arranged marriages, I realized there was something to a relationship based on acceptance. We were coming into our marriage with no preconceptions, no expectations of each other than goodwill and respect. In love marriages, I imagined the expectations were so high they were bound to be somewhat dashed. There must be the fear that the love might die, and with it the marriage. Our love could only grow